ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی۔ وہ ایک بوڑھی اور نابینا چڑیا تھی۔ ویسے تو وہ راستہ پرندوں کے گزرنے کا ہی تھا، لیکن اس بوڑھی چڑیا کو دیکھ کر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا تھا۔ سونو چڑیا آم بیچنے کا کام کرتی تھی۔ وہ طوطا رام کے جنگل سے آم خرید کر دوسرے جنگلوں میں آم بیچتی تھی۔ سونو چڑیا جب بھی اس راستے سے گزرتی تو وہ کچھ دیر بڑی بی کے پاس ٹھہرتی اور پھر آگے جاتی تھی۔ سونو چڑیا کے پاس جو بھی آم ہوتے وہ ان میں سے ایک آم بڑی بی کو ضرور دیتی تھی۔ بڑی بی سونو سے بہت خوش تھی۔ بڑی بی، آپ پریشان مت ہو، کل جب میں آپ کے پاس واپس آؤں گی تو میں آپ کے لیے ایک گھر خرید کر لاؤں گی۔ اگلے دن سونو جب بڑی بی کے پاس آتی ہے تو وہ ایک گھر اور پینے کے لیے صاف پانی لے کر آتی ہے۔ تبھی بڑی بی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ سونو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ بڑی بی تو نابینا تھی، یہ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ سونو، تمہیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نابینا یا بے بس چڑیا نہیں ہوں، میں ایک جادوئی چڑیا ہوں۔ میرے پاس ایک جادوئی کتاب ہے جو میں کسی نیک اور سمجھدار پرندے کو دینا چاہتی تھی، اور مجھے لگتا ہے وہ تم ہی ہو۔ تبھی جب وہ اپنا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتی ہے تو ایک کتاب ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ سونو کو دے دیتی ہے۔ سونو، یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ جادوئی کتاب ہے۔ تم اس کتاب سے جو بھی مانگو گی یہ وہ تمہیں فوراً ہی دے دے گی۔ لیکن سونو بیٹا، میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں اس سے جو بھی مانگنا ہوگا اس کو الٹ ہی مانگنا۔ تبھی وہ چڑیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ سونو کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ ایک جادوئی چڑیا تھی۔ تبھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیا جب اگلے جنگل میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پر دو چور چھپے ہوئے تھے۔ سونو انہیں دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتی ہے۔ اب وہ بہت پریشان تھی۔ کچھ بھی تمہارے پاس ہے جلدی سے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارا مار مار کر بہت برا حال کریں گے ہم لوگ۔ وہ سونو سے سامان چھین کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سونو بیچاری وہیں پر پریشان بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اب وہ ایک خفیہ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور چیزوں کو آدھا آدھا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بنٹی کبوتر نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ کتاب کالو کو دے دی تھی اور آپ خود رکھ لیے تھے۔ بنٹی، میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم نے دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کالو وہ کتاب لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو اب گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا کہیں یہ کتاب جادوئی تو نہیں ہے؟ چلو اس کتاب سے کچھ مانگ کر دیکھتا ہوں۔ کالو کو کہاں پتا تھا کہ یہ کتاب الٹا کام کرتی ہے۔ اے جادوئی کتاب، مجھے اس طرح کے اور بہت سے سیب لا دو۔ کالو ابھی یہ بات کہتا ہی ہے کہ اس کا گھر ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر جو سیب ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کالو کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ کتاب واقعی ایک جادوئی کتاب ہے۔ اے جادوئی کتاب، مجھے ایک جلدی سے پیارا سا اور خوبصورت سا گھر دے دو۔ کالو کا ابھی اس بات کا کہنا ہی تھا کہ تبھی اس کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور صرف وہ ایک درخت پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ اب کالو اس کتاب سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سونو چڑیا کو کتاب واپس کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ آخر کار اسے سونو ایک جنگل میں آم بیچتے ہوئے مل جاتی ہے۔ کالو سونو سے معافی مانگ لیتا ہے اور وہ کتاب اسے واپس کر دیتا ہے۔ سونو بہن، آپ مجھے صرف میرا گھر واپس دلا دیں اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سونو چڑیا جانتی تھی کہ یہ کتاب الٹا کام کرتی ہے۔ کالو بھیا، آپ پریشان مت ہو، جب آپ گھر پہنچیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا گھر وہیں پر ہوگا۔
کالو خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ جادوئی کتاب کالو کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا گھر واپس لے لے۔ کالو جب گھر پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا گھر اپنی جگہ پر ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا۔